نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیو، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی وہ آیت لایا ہوں جس میں اللہ رب العزت انسان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اخلاق سے بات کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو جو شریعت نے تمہارے اوپر لاگو کیے ہیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اے میری امت کے لوگو، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ، اس لیے کہ میں خود اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، ان کے حقوق کو ادا کرتا ہوں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین رزق وہ ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو کھلائے۔ آج ماں باپ غربت کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کھلائیں، لیکن یاد رکھ لیں جس شخص کو اللہ یقین کامل عطا فرما دے، اپنے اوپر بھروسہ کرنا، اللہ رب العزت یہ ہمیں عطا فرما دے تو پھر چاہے کوئی کھانے کی چیز، چاہے کوئی پینے کی چیز گھر میں نہ بھی ہو تو اللہ غیب سے ایسے خاندان کو، ایسے گھر کے اندر رزق کی بارش برساتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج انسان خود نماز تو پڑھ رہا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، صدقے بھی دیتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اور بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو ذلیل کرتا ہے، اور اپنی بیوی کو مقدم رکھتا ہے، دوستوں کو مقدم رکھتا ہے، بیوی کو اچھا نہیں سمجھتا، دوستوں کو مقدم رکھتا ہے، ماں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، میں انہیں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اور اگر ہم برے کام کریں گے تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، شیطان اپنی رعایا کو جمع کر کے ان کے ساتھ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو آج میں نے مسلمان کو کسی غلط راستے پر لگا دیا۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو وہ اس کی ذات تک نقصان ہے، اگر کوئی زانی زنا کرتا ہے تو اس کی ذات تک نقصان ہے، اور اگر کوئی اور بے حیائی کا انسان کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے تو اس کی ذات تک اسے نقصان ہے۔ لیکن جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی یہ خاندانوں کو برباد کرتی ہے، یہ نسلوں کو آگ لگا دیتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔